بتائیے گا کہ ابتداء اسلام کی ایک بات ہے تاریخ کی کہ کہا جاتا ہے کہ ابتداء اسلام میں سو جب جاتے تھے رات میں تو اٹھنے کے بعد جو ہے وہ سحری کرنے کی ممانعت تھی کہ نہیں سو گئے تو اب اٹھ کے سحری نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بلا شبہ سلمان بھائی ایسے ہی ہے، اور امام ابن جریر نے اپنی تفسیر کے اندر باقاعدہ ایک روایت بھی نقل فرمائی اس حوالے سے کہ ابتداء اسلام میں معمول یہی تھا کہ اگر کوئی نماز مغرب کے بعد یعنی اس نے افطار کر لی تو جب تک جاگ رہا ہے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اچھا، جب تک جاگ رہا ہے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب سو گئے تو سو کر اٹھنے کے بعد دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، اور اسی طرح ہم بستری کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یقیناً یہ جو ایک عمل تھا یہ ایک مشقت والا عمل تھا، یعنی سو کے اٹھنا حالت روزہ ہو گیا تھا۔ جی بالکل، اب سو کر اٹھے آپ تو روزہ آپ کا شروع ہو چکا سارے وہ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اپنی امت کے لیے، یہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ جو سحری کی جو بھی ہم نے فضیلتیں سنی اور سحری کھانے کی جو اجازت ہمیں ملی ہے، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا مظہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس مشقت سے گزرے، بلکہ روایات میں ایک انصاری صحابی جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور افطار کے وقت جب گھر پہنچے تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی کھانا لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا میں گرم کر کے لے کر آتی ہوں۔ اب دن بھر کی تھکن کی وجہ سے وہ سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب وہ کھانا لے کر آئیں تو یہ سو چکے تھے۔ اب جب سو کر اٹھایا گیا تو اب ان کا روزہ شروع ہو چکا ہے، تو یہ کھانا تو نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے اب یہ پریشان ہوئے۔ تو اب اس دن کا بھی روزہ، رات میں بھی کچھ نہیں کھایا اور اگلے دن کا بھی روزہ، تو دن کے وقت ان کی حالت جو ہے شدید بھوک کی وجہ سے ذرا خراب ہوئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ تھا، اور اس کی حضور یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان شریف کی رات میں چونکہ سونے کے بعد ہم بستری کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن کچھ صحابہ کرام جو ہے ان سے یہ بھی ہوا کہ وہ سونے کے بعد ہم بستری کر لی انہوں نے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھے کہ حضور علیہ السلام یہ ہم سے یہ معاملہ ہو گیا ہے، حضور ہم کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اس کی اجازت عطا فرمائی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور پھر اسی میں فرمایا کہ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ پہلے ماہ رمضان کی راتوں میں سونے کے بعد کھانے پینے کی اور ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پہ ایک کرم فرمایا ہے کہ اب تمہیں رخصت عطا فرما دی ہے، تمہیں اجازت عطا فرما دی ہے، اس لیے اب رات کو سونے کے بعد اگر اٹھ بھی جاؤ تو بھی کھانے کی ممانعت نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، اور رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنے کی اجازت ہے اہلیہ کے ساتھ۔ البتہ اعتکاف کے دوران رمضان کی راتوں میں بھی اہلیہ سے ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ رخصت بھی عطا فرمائی، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم یہ فرمایا کہ اس پر اتنی فضیلتیں بھی ارشاد فرمائیں کہ رات کے آخری پہر میں، یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر جب یہ کھانا تناول کرتے حضور نے فرمایا یہ روزے میں اعانت ہے، یعنی اگلا دن جو روزے کی حالت میں گزارو گے اس پہ تمہیں اعانت مل جائے گی، مدد اور معاونت فراہم ہو جائے گی۔ اور پھر ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کی برکت ارشاد فرمائی، تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھلے کھجور کھاؤ لیکن کھاؤ ضرور، تاکہ اس کی برکت تمہیں نصیب ہو سکے، اور جو فیوز و برکات تمہیں اس وقت ملتے ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ اور اس سحری کے لیے خاص طور پر اٹھنے کا ایک فائدہ اور ساتھ میں ضمن ہمیں عطا ہو جاتا ہے کہ رات کے آخری پہر جب اٹھتے ہیں تو یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، تو جب سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، کھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو کم سے کم 2 رکعت نفل اگر تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ سحری ماہ رمضان کی سوغات ہے تو یہ تہجد کا اہتمام بھی ماہ رمضان کی ہی سوغات میں سے ایک سوغات۔ بہت خوب مفتی صاحب۔